کریمہ نمبر 174 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کل انسانیت کو ایک پیغام دیا، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، برہمن ہے، دہریہ ہے، مسلمان ہے، سب کو کہا لوگو تمہارے پاس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کی ایک عظیم برہان آ چکی ہے، ایک واضح دلیل آ چکی ہے اللہ کی طرف سے، اور نمبر 2 تمہارے پاس ایک روشن اور نور والی کتاب آ چکی ہے۔ اب اس کی اتباع کرو گے تو کامیابی ہے، اگر اس سے ہٹ کر چلو گے بے شک اپنے تمناؤں آرزوؤں کے مطابق کہتے رہو میں پرانی کتاب والا ہوں، میں فلاں نبی والا ہوں، میں فلاں طریقے والا ہوں، فرمایا کامیابی اس کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور قرآن کی سچی عقیدت سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، نہ، تمام لوگوں کو خطاب کیا، یہود، نصارہ، سکھ، ہندو، برہمن، دہریے، مسلمان، غیر مسلمان۔ یا ایھا الناس، او لوگو، قد جاء، پکی بات ہے آ چکا ہے، کم تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ نمبر 2 وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتار دیا، الیکم، تمہاری طرف، نوراً، نور، روشنی، مبینہ، کھلی ہوئی روشنی، واضح قسم کی روشنی، وہ قرآن اتارا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو آمنوا، جو ایمان لے آئے اس دلیل پر، اس قرآن روشنی والے پر، باللہ، اللہ کی ذات پر، صفات پر، اس کے احکام، اس کے قرآن، اس کے نبی پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں قرآن کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، ضرور اللہ ان کو داخل کرے گا، فی رحمتٍ، رحمت میں، منہ، اپنی جناب سے، وفضل، اور اپنے فضل سے۔ تو عظیم رحمت جنت والی وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے مل جائے گی۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان لوگوں کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اس قرآن کی طرف چلتے ہوئے، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی رہنمائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ٹیڑھے پن سے، فتنوں سے، فجور سے، فسق و فجور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اس سے پہلے آیات میں بڑے تسلسل کے ساتھ عیسائیت کی تردید کی تھی، وہ آپ نے سنی کئی درسوں میں۔ اس سے پہلے 4-5 رکوع میں یہودیت کی تردید، ان کے غلط عقائد کی، ان کے غلط کردار کی نشاندہی کر کے ان کی تردید فرمائی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ یہودی اپنی آرزو کر کے بیٹھی ہوئی ہم بڑے اچھے لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس تورات ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسائی کہہ دیتے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرما دیا، آپ نے سنا تھا، لیس بامانیکم، یہ تمہاری آرزوؤں کے ساتھ بات نہیں بنے گی۔ اپنی آرزو ایک امیدیں لگا بیٹھو، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تمہاری آرزو چلے گی نہ ان اہل کتاب کی آرزو چلے گی۔ بات چلے گی ایمان اور عقائد کی، جس کا ایمان درست، عقیدہ درست، عمل درست، وہ کامیاب ہے۔ آج اللہ نے اس کے لیے فرما دیا، تمام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمام انسانیت کو یہی اعلان ہے، چاہے وہ اپنے من میں ڈوبا ہوا کہے میں سکھ ہوں، بڑا اچھے مذہب والا ہوں، میں ہندو ہوں، میں برہمن اور یزدان کو مانتا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، چاہے وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ یہودی کہتا ہے میرے پاس تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا میں پیروکار ہوں، نام لیوا ہوں۔ عیسائی کہتا ہے میرے پاس انجیل ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، اس کا محب ہوں، نام لیوا ہوں۔ فرمایا نہیں، تمہارے پاس اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کی ایک واضح برہان آ چکی ہے۔ برہان کی جمع براہین ہے۔ برہان لفظ کہا جاتا ہے برہن سے، اس کو کہا جاتا ہے کاٹنے والی چیز۔ تو برہان کو بھی برہان اس لیے کہا جاتا ہے جب واضح دلیل آ جائے نا، انسان کے شکوک شبہات سارے کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو فرمایا آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کی ذات بھی برہان، اس کا قول بھی برہان، اس کے معجزات بھی برہان، اس کا کردار بھی برہان، اس کے بول چال بھی برہان ہیں۔ اس کی زندگی کو دیکھتے چلو گے ہر شبہ دور ہوتا چلا جائے گا، اس کی زندگی کو پڑھتے چلے جاؤ گے ہر شبہ شکوک شبہات سب دور ہو کر حقیقت کھولے گی، یہ کیسا بندہ تھا۔ اس کے ایک ایک معجزے کو دیکھو، حقیقت نظر آئے گی، اس کے کردار سے نظر آئے گی، بلکہ اس کی صورت کو دیکھنے سے بھی حقیقت نظر آ جائے گی، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ اس کے اوپر روایت موجود ہے، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا عبداللہ بن سلام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یہودی مدینہ میں بہت زیادہ تھے، تو انہی یہودیوں کا ایک بڑا عالم، چوٹی کا عالم، ان کے 10 چوٹی کے عالم تھے، باقی علماء بہت تھے۔ تو عبداللہ بن سلام ایک منجا ہوا مانا ہوا عالم تھا یہودیوں کا، اپنے باغ میں کام کرتا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے انصار کے بچیاں دوڑ رہی تھیں اور آواز آ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداعی۔ مدینہ کے سامنے ثنیۃ الوداعی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اترے نا، بچیوں نے دیکھ کر کہا، بچے بھی مان گئے تھے، کہنے لگے بشر نہیں آیا، 14ویں رات کا چاند آ گیا ہے۔ نبی کے چہرے کو دیکھ کر بچیوں نے یہ شروع کیا ہے ترانہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداعی، ثنیۃ الوداعی سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے بھی سنا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان مکہ میں ہجرت کر کے آ گیا ہے، اور یہاں پہنچا تو اوالی مدینہ میں ٹھہرا ہوا، اب آگے آ گیا۔ عبداللہ بن سلام نے کام کاج چھوڑا، کہا میں عالم ہوں، مجھے اللہ نے سمجھ دی، مجھے اللہ نے علم دیا، عقل دیا، فہم دیا، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، سچا ہوگا تو قبول کریں گے نا، جھوٹا ہوگا تو میں لوگوں کو بتاؤں گا، لوگوں جھوٹ ہے، بچو اس سے۔ علماء کا کام ہی یہ ہوتا ہے، حق کو بتا دینا اور باطل کی نشاندہی کرنا، بندے سے بچو بھائی، خطرناک بات ہے یہ، بظاہر ہی اس کا ڈول ڈالے، اندر کچھ نہیں ہے۔
علماء کی یہی ڈیوٹی. اب اس کے دل میں نیت صحیح تھی. اللہ ہم سب کو صاف نیت نصیب فرمائے کہ میں دیکھوں گا، سمجھوں گا، حق ہوا تو قبول، باطل ہوا لوگوں کو بچائیں گے. بہت اچھی سوچ تھی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. اچھی سوچ کے اوپر اللہ کی طرف سے فیصلے آ جاتے ہیں. تو جس وقت آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرما تھے، درس چل رہا، ٹھیک ہے وہ بچہ چلا گیا ہے، وہ سنبھالے گا ان کو. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درس دے رہے تھے، ہدایات دے رہے تھے صحابہ کو. مجمع لگا ہوا بڑا ہلکا، وہ سامنے سے آیا، سیدھی نگاہ اس کی بیان کرنے والے پر پڑی ہے. نبی کا چہرہ دیکھا، وہیں پر کھڑے ہو کر کہا واللہ ما بوجہ کذاب، خدا کی قسم جھوٹے کا چہرہ یہ نہیں، سچے کا ہے. اس کی چہرے کی تابانی بتاتی ہے یہ سچا ہے، اس کی چہرے کی تصویر بتاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عظیم نبی آ گیا. تو نبی کی صورت بھی برہان اور دلیل بن گئی ہے. اور عبداللہ بن سلام مان گیا کہ جھوٹا نہیں ہے. باقی یہودی بھی ساتھ تھے، کہنے لگے یہ کیا کر گیا ہے، یہ تو ماننے والی باتیں کرتا ہے. عبداللہ بن سلام آگے آ گیا، قریب آیا اور قریب سے نبی کی گفتگو سنی ہے. 4 جملے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو 4 جملے صرف سنے، لیکن عالم تھا گہرائی میں اتر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں نفع بخش بنو، دکھی انسانیت کے خوراک کا کھانے کا انتظام کرو. وَأَفْشُوا السَّلَامَ، محبت کا پیغام عام کرو، لوگوں کو السلام علیکم کہو. یہ سلام محبت کا پیغام ہے، دعا ہے، رحمت کا پیغام عام کرو. عبداللہ بن سلام نے کہا یہ بندہ تو انسانیت کا نہیں بلکہ کہتا ہے حیوانوں کے ساتھ بھی درد بانٹو کھلاؤ، اور یہ کہتا ہے محبت کا پیغام پھیلاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، لوگ سوئے ہوئے، تیرا تعلق رحمان سے جڑ جائے. تدخلون الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرمائے. دکھی مخلوق کا درد بانٹنا، محبت کا پیغام عام کرنا ہے. آج مسلمان میں یہ نہیں ہے، محبت کا پیغام نہیں ہے، مفاد کا پیغام ہے. اللہ ہمیں بچائے. اور فرمایا با اللہ سے تعلق جوڑو. عبداللہ بن سلام نے کہا خدا کی قسم اخلاق کریمانہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ سچا پیغمبر ایسے بول سکتا ہے، اور ان بولوں کے پیچھے بڑی ایک دنیا ہے. اور کہنے لگا میں مان کے ہوں سچا نبی ہے. آتے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا. نبی بھی رک گئے تھے گفتگو کر کے. کہنے لگا گفتگو میں نے سن لی ہے، چہرہ میں نے دیکھ لیا، میرے چند ایک سوال ہیں، بس میں مانتا ہوں آپ کا بول بھی دلیل ہے، آپ کا چہرہ بھی دلیل ہے آپ کے سچے ہونے کی، لیکن میرا شبہ ایک ہے، بس اس شبہ کا ازالہ ہو جائے. وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، عام علماء بھی نہیں بتا سکتے ہیں. نبی بتا سکتا ہے، نبی کا تعلق وحی سے ہے، اور وحی سے اللہ بتائے گا. یہ غیبی بات ہے، غیب جاننے والا صرف اللہ. یہودی عالم نے کہا مجھے یہ بتا دو کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ، کبھی باپ کے مشابہ، کبھی والدہ کے خاندان کی طرف اس کی صورتیں چلی جاتی ہیں، کبھی ماں کے خاندان کی طرف، کبھی باپ کے خاندان کی طرف بچہ کیوں جاتا ہے؟ اچھا، فرمایا دوسری بات مجھے بتا، ما اول طعام فی الجنہ، جنت میں پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ جنت کے اندر اللہ کھانا دے گا جنتیوں کو، اللہ دے گا پہلا کھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوئے، وحی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد فرمایا کہاں ہے سائل؟ جی یہ ہوں. فرمایا مجھے اخبرنی ان جبرائیل آنفاً، ابھی مجھے جبریل نے آ کر بتا دیا ہے کہ ماں کے مشابہ بچہ ہوتا ہے. اللہ نے 2 نطفے جوڑے ہوتے ہیں رحم مادر میں، تو جس کے نطفے میں قوت زیادہ ہوتی ہے بچے کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور کبھی لیکن وہ قوت ڈالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا جس کی قوت غلبے والی ہوتی ہے بچہ اس کے خاندان میں چلا جاتا ہے. باپ کا اگر نطفہ غالب آ گیا ہے تو ادھر چلا جائے گا بچے کے نقش و نگار، یا ماں کی طرف چلا جائے گا. اچھا، کہا بالکل سچ ہے. کہا پہلا کھانا،
کہا کہ جنت میں پہلا کھانا جنتی کو مچلے گا، فرمایا کہ جنت کی مچھلی اور جنت کی مچھلی کا دل اور روسٹ کر کے رب نے پیش کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی مچھلی نہیں، کس کی؟ جنت کی مچھلی اپنی ہوگی۔ دنیا کی مچھلی کا دل ہے ہی نہیں، مچھلی والوں سے پتہ کرو دل نہیں ہے اس کا، اور وہاں ہوگا اور روسٹ پھر پکائے رب العالمین اپنی قدرت سے۔ مہمانی اللہ کی ہوگی، شان والی کی مہمانی بھی شان والی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا خدا کی قسم سچا نبی ہے، اس کے بول میں بھی دلیل ہے، اس کے چہرہ بھی دلیل ہے سچائی کی، اور مان گیا۔ بہت سارے صحابہ کرام نبی کا چہرہ دیکھ کر، تم نبی کا ہر معجزہ برہان ہے، نبی کا قول برہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے، مکہ والے مجھے گالیاں دیتے تھے اور مکہ والے کہتے ہیں کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ میں تنگ آ کر باہر مکہ سے جاتا، کسی کو دعوت دے کر تبلیغ کر کے واپس آتا تھا، مکے کے میں جیسے شہر سے داخل ہونے سے پہلے وہ پتھر مجھے آ کر قریب دوڑ کر کہہ دیتا الصلاۃ والسلام علی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے اوپر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہوں۔ مجھے وہ سلام کیا کرتا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے میرے غم دور۔ پتھر بھی جس کو سلام کریں تو یہ معجزہ بتاتا ہے یہ کون ہے؟ سچا نبی ہے۔ کہ یہ نبی کے معجزات دلیل، نبی کا قول دلیل، نبی کا بول دلیل، نبی کا ہر کو فعل دلیل ہے کہ نبی سچا اور نبی کا لایا ہوا دین سچا ہے۔ فرمایا لوگو چھوڑو میں یہودی میں عیسائی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے لیے ماننا ایک سچے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے برہان آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور اتارا قرآن کی شکل میں، واضح نور۔ اللہ ہمیں اس نور کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا یہ نور ہے، یہ قرآن نور ہے، اور صرف نور نہیں ہے جو اس کی طرف آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے قرآن؟ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں نے قرآن کو نبی آپ کو اس لیے دیا، یہ قرآن لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، کفر سے، شرک سے، جہالت سے، گمراہی سے نکال کر نور ہدایت میں لا کر کھڑا کرے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ لیکن آج امت برباد کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کا پتہ نہیں تو اپنی منمانی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک فرقہ کچھ کہتا ہے چل تو ٹھیک، دوسرا کہتا ہے کچھ، وہ کہتا ہے چل تو ٹھیک، وہ پھر آپس میں لڑ، تیسرا کہتا ہے یہ ہے تو وہ اس کی طرف دوڑ گئے۔ ارے سچے قرآن کے مطابق آؤ، نہ تو نہ میں، سارے قرآن کے پابند بنیں گے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سچی کتاب سے جڑنا نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ نور کتاب ہے، نور والا مبین، یہ قرآن آ چکا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے برہان دلیل بتائی ہے، اب بھی نہیں مانو گے؟ فرمایا آج دنیا میں تمہارے ماننے کے لیے نبی برہان ہے، اور کل قیامت کے دن تمہارے خلاف برہان ہوگا۔ اللہ، اور وہاں نبی جب برہان بن کر آئے گا نا، وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اور حوض کوثر میں میرے دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر ہوگا، پیالے بھر بھر کر پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور حشر کے میدان کی تپتی دھوپ ہوگی، تدن الشمس من المیل، سورج ایک میل کی مسافت پر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح لوگ تڑپیں گے، ہائے پانی، ہائے پانی۔ اللہ، ادھر معمولی گرمی ہوتی تو کہتے پانی مل جائے، جی وہاں پانی کی ضرورت ہوگی۔ اور نبی فرماتے میں حوض کوثر میں آؤں گا، میری امت آئے گی میرے پاس سیراب ہونے کے لیے، میں بھی وہاں کھڑا تیار، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر۔ جیسے آج روضہ اقدس کے اندر تینوں موجود، وہاں حوض کوثر پہ بھی تینوں ہوں گے، اور میں بھی پیالے بھروں گا، ابو بکر بھی، میں ادھر بھی پیالے بھر کر ابو بکر کو دوں گا۔ کوئی لوگ آ کر میرے ہاتھ سے لیں گے، کوئی ابو بکر کے ہاتھ سے، کوئی ادھر سے میرے ہاتھ سے لیں گے، کوئی عمر کے ہاتھ سے۔ اور فرمایا میں پیالے بھر بھر کر دوں گا، اور ادھر سے گروپ آ رہا ہوگا، بظاہر وہ نماز پڑھتا تھا،
اس کے چہرے پر نور مجھے بتلا رہا ہے، نمازیں پڑھتا تھا، بازو چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میری امت ہے۔ فرشتے گرز لے کر مارتے ہوئے ان کو پیچھے ہٹ جاؤ، ادھر نہ پانی پینے۔ میں کہوں گا اس صحابی میرے ساتھی آنے دو، میں پانی پلانے کے لیے کھڑا ہوں ان کے لیے۔ اور فرمایا حوض کوثر کا جو ایک دفعہ پانی پیے گا نا، ایسا فرمایا لم یظمأ ابدا، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، ختامہ مسک، اوپر مشک کی خوشبو کی، اس کے اوپر رنگت عجیب قسم کی مہک ہوگی۔ اور فرمایا دودھ ملا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید۔ اللہ فرمایا وہ پانی ایک دفعہ پیے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ جب وہ لوگوں کو فرشتے مار مار کر پیچھے کریں گے، کوئی پی رہے ہیں اور ماریں گے، میں کہوں گا میرے ساتھی، فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں آپ نے ان کو قرآن اور حدیث دیا تھا، آپ کے بعد کیا کیا طریقے ایجاد کر کے ان پہ چلتے تھے۔ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن طریقہ آپ والا نہیں تھا۔ طریقہ آپ کا جو آپ نے برہان لے کر قرآن لے کر آئے اس کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، طور طریقے اپنے، غمی میں اپنے طریقے، خوشیوں میں اپنے طریقے، رواج اور رسموں میں الجھ گئے تھے۔ اس وقت نبی کہتے اچھا فسحقن، ان کی ستیہ ناس ہو جائے، میں مارے کھا کر ان کو قرآن دے کر آیا ہوں، یہ قرآن کو چھوڑ کر کدھر چلے گئے تھے۔ فرمایا میں کہوں گا اللہ ان کی ستیہ ناس کرے، سحقن، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور وہاں پھر نبی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ میں نے ان لوگوں کو قرآن دیا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ قرآن سورۃ فرقان میں ذکر کرتا ہے یہ بات۔ اس وقت نبی کہے گا یا اللہ میں قرآن دے کر آیا ہے، انہوں نے میرے قرآن کو پس پش ڈالا، یا اللہ میرا استغاثہ ہے، میں نے مارے کھا کر ان کو قرآن دیا، میں نے تانے برداشت کر کے ان کو قرآن دیا، میں نے اپنی بچیوں کو طلاقیں دلوائیں، قرآن ان تک پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سورۃ فرقان 19ویں پارے میں، اللہ اکبر۔ اس وقت جب نبی استغاثہ کر کے آئے گا، بتاؤ بچائے گا کون؟ عدالت اللہ کی ہوگی، استغاثے کرنے والا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ فرمایا یہ آج نور آ گیا، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مت چھوڑو، ادھر ادھر کی باتوں کے میں نہ اپنے آپ کو تباہ کرو۔ آج امت کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، جدید تعلیم کے لیے ہم برسٹر بننے تک جا رہے ہیں، لیکن برسٹر بیچارے کو بھی نہیں پتا رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ڈاکٹر PhD بن جاتے ہیں لیکن قرآن کا نہیں پتہ ہے، ماسٹر بن جاتے ہیں، گریجویٹ بن گئے، الی آخری۔ جدید تعلیم میں ہماری دوڑ ہے، مال کے پیچھے ہماری دوڑ ہے، رب کا قرآن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، خود بھی اس کو سنو سمجھو اور دوسروں کو بھی فکر دلاؤ۔ اللہ نے یہ کہہ دیا، دو چیزیں آ گئیں، قرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، رسولوں پر ایمان لاتے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کہ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں، عمل کراتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ ان قریب ضرور بضرور ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل اور رحمت میں شامل فرمائے۔ اور فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ جڑتے، اللہ ان کو اپنی طرف سے صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا، اور جس کو صراط مستقیم مل گیا کامیاب ترین ہے۔ ہم نماز میں مانگتے ہیں یہ ہے اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما۔ اگر وہ صراط مستقیم مل جائے بڑی بات ہے، اور وہ ملے گا قرآن کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ قرآن سے ہٹ کر میں بھی کچھ بات کروں وہ غلط، کوئی اور بھی کرے گا غلط، لیکن ہم نے قرآن چھوڑا، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، بس اپنا وقت ضائع کر لیا ہے۔ غیر مسلم کی بات چھوڑا، مسلمان کا آج یہ حال ہے۔
اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا۔ یہ بڑی نیکی ہوتی ہے، یہ قرآن سننا سنانا بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمارے اعزاء اقارب جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ان کی روح تک تحفے کی شکل اللہ اس کو ثواب پہنچا، ان کو راحتیں نصیب فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، دین کے تقاضے، قرآن کے تقاضے پورے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو بھی سکون نصیب فرما، جو گھروں میں ہیں اللہ ان کے بھی علاج کے شفا کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، ان کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو نسل کشی صہیونی اور یہودی طاقتیں کر رہی ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ غیبی مدد مسلمانوں کے حق میں فرما دے، اور کفر کی تمام شرارتوں کو، تمام اسباب کو معطل اور بیکار فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔